ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد صلى الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فاطمة سيدة نساء العالمين صلوات پڑھ دیں محمد ارباب عزا آپ کے سامنے سید الانبیاء کی مشہور اور معروف حدیث کو موضوع سخن قرار دیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت و شان میں رسول اللہ زبان وحی سے ایک سند پیش کر رہے ہیں۔ ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فرماتے ہیں اے کلمہ گو مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا صرف زہرا مجھ مصطفیٰ کی بیٹی ہے تو میری بیٹی، لیکن یہ اتنی باعظمت ہے، یہ اتنی باشرافت ہے، یہ اتنی باکمال ہے کہ جس زبان سے تمہیں قرآن ملا ہے آج اس زبان سے زہرا کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ اس بی بی کو عام بی بی نہ سمجھنا، بلکہ ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ زہرا عالمین کے تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، اللہ نے تو سورہ آل عمران اور بھی سورہ مریم میں بی بی مریم کی عظمت کے بارے میں کہا، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، کہ تجھے چن لیا، تجھے پاکیزہ بنایا اور پھر تیرا چناؤ کیا عالمین کی عورتوں پہ۔ روایت میں موجود ہے جب سید الانبیاء نے جناب زہرا سے فرمایا، اور اس روایت کا ذمہ دار ہوں صرف شیعہ علماء محدثین نے نہیں، علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں بڑی امانت سے نقل کیا ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں اے زہرا اما ترضی، اے بیٹا فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، انت سیدۃ نساء العالمین، کہ تو عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ اب جناب فاطمہ عرض کرتی ہیں اے بابا آپ تو میرے حق میں یہ سند دے رہے ہیں، تو بی بی مریم کا رتبہ کہاں جائے گا؟ تو امت کے ذہن میں تو بی بی مریم کا مقام رہ جائے گا۔ ہم تو قرآن میں یہ پڑھتے ہیں
لیکن نبی بتا رہے ہیں اے میرے کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن پر ایمان رکھنے والو، صرف قرآن کو پڑھ کر زبان جناب مریم کی فضیلت کا فیصلہ نہ کرنا۔ جس زبان سے قرآن دیا ہے اسی زبان سے فاطمہ زہرا کی بھی عظمت دے رہا ہوں۔ قرآن کے مطابق کون ہے؟ بی بی مریم ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے میری لخت جگر زہرا، بی بی مریم کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہے، اور تو فاطمہ من الاولین والآخرین، تو آدم سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں عورتوں کی سردار ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ روایت شیعہ علماء نے نہیں، علماء اہل سنت نے بھی نقل کی۔ یعنی قرآن نے جو کہا بی بی مریم عالمین پر سردار ہیں، رسول بتا رہے ہیں اس سے مراد وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو گویا نبی نے عظمت جناب سیدہ کو واضح کر دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جناب سیدہ کی عظمت تمام عالمین کی عورتوں سے بلند ہے، تو پھر رسول اللہ نے جب یہ بتا دیا تو ہمارے لیے ایک اور مشکل بھی آسان کر دی۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیں کہ سید الانبیاء افضل الانبیاء ہو کے تمام انبیاء سے افضل ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے، ہر رسول سے، ہر صاحب شریعت سے اگر کوئی افضل ہے کائنات میں بعد از خدا تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور اس پہ صرف شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر بعد از خدا کوئی افضل کائنات ہے تو وہ سید الانبیاء ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب سید الانبیاء روایت ہے، علماء نے نقل کیا کہ نوجوان آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ قبلہ جب سید الانبیاء افضل ہیں تو وہ پھر بی بی زہرا کے استقبال کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ تو آدم سے بھی افضل، وہ تو نوح سے بھی افضل، ابراہیم سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل، عیسیٰ سے بھی افضل۔ گویا تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے، تمام شریعتوں سے افضل ہیں ہمارے نبی، شریعت افضل ہے ہمارے نبی کی، کتاب افضل ہے ہمارے نبی کی، تو پھر ہمارے نبی افضل الکائنات ہو کر پھر جناب سیدہ کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ گویا بتا رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا جو میں آج تعظیم اور احترام کر رہا ہوں، زہرا کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ زہرا کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے مصطفیٰ تعظیم فاطمہ کر رہا ہے۔ اگر نبی اپنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے تعظیم کرتے تو پھر امت کے ہر باپ پر یہ نبی کی سنت بن جاتی، جب بیٹی آئے باپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب بیٹی کے آنے پہ کیا کوئی باپ کھڑا ہوتا ہے؟ ہاں، باپ کھڑا ہو جائے یہ اس کی شفقت پدری ہے، یہ بیٹی کے آنے پہ اس کی محبت ہے، لیکن نبی کی سنت سمجھ کے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ تو لہذا اب نبی کھڑے بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے منصب کے اعتبار سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ کا کیا منصب تھا؟ ایک مثال سے واضح کروں۔ دیکھیں، دنیا کا دستور ہے، مثلا ہم آپ کو یعنی اپنے ملک کی مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کا صدر آ رہا ہے پاکستان میں، تو دنیا کا قانون ہے جب صدر آئے تو ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے کون جائے؟ صدر پاکستان۔ اگر کوئی وزیر اعظم آ جائے تو وزیر اعظم۔
ہم منصب جائے گا، اور اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو ہم منصب کو بھیجا جاتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، شاید بزرگوں کو یاد ہو، تو کسی زمانے میں کوئی صدر آیا تھا اور ہمارے یہاں سے ایک وزیر جب گیا تو انہوں نے یہ شکایت لکھی کہ یہ آپ نے ہماری رسپیکٹ نہیں کی، اور پھر ہماری گورنمنٹ کے ان لوگوں نے معذرت نامہ لکھا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کے اسٹیٹس کے مطابق آپ کی رسپیکٹ نہیں کر سکے۔ گویا عالمی طور پہ بھی یہ بات یہ پیش ہوئی اور معذرت بھی طلب کی گئی۔ گویا معلوم ہوا دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب کوئی کسی کی تعظیم کرے تو ہم منصب کریں۔ تو اب جناب زہرا کے پاس کیا منصب ہے؟ وہ تو منصب نبوت پہ فائز نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ سید الانبیاء جناب زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، بھئی نبی کی شان تو یہ ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو فاطمہ الزہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو گویا رسول اللہ جناب زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، جس طرح میں نبی اپنی امت کے مردوں کے لیے میرا کردار نمونہ عمل ہے، فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جس کا پاکیزہ کردار میری امت کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو بتا رہے ہیں میں بیٹی ہونے کے اعتبار سے تعظیم فاطمہ نہیں بلکہ منصب کے اعتبار سے تعظیم کر رہا ہوں کہ من الاولین والآخرین تمام عورتوں کی سردار زہرا ہے، اور تمام انبیاء کا سردار عورتوں کی سردار زہرا کی تعظیم کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی اللہ علیہ۔ یہ جناب زہرا کی یہ عظمت، یہ شان، بی بی فاطمہ زہرا، جس نے بھی جناب زہرا سے تمسک کیا ہے اللہ نے اس بی بی کے توسل سے اس کی مراد پوری کی۔ جناب سیدہ کی کنیز بی بی ام ایمن کہتی ہیں جب حالات بدلے شہادت جناب زہرا کے بعد میں مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی، تو کہتی ہے جب میں مکہ جا رہی تھی تو راستے میں سفر کے دوران میرے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا، دور دور سے کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ جب میں نے دیکھا نا، ایک مرتبہ محسوس کیا کہ میں پانی نہ پینے کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں گی، کہتی ہیں میں نے اسی لمحے دعا کی، یا رب اے بار الہ، کیا تو مجھے ہلاک کر دے گا؟ میں فاطمہ بنت محمد کی کنیز ہوں۔ بی بی ام ایمن کہتی ہیں جب میرے یہ جملے تمام ہوئے، اے اللہ کیا تو کنیز فاطمہ کو پیاس سے ہلاک کر دے گا؟ بس میرے یہ جملے تمام ہوئے، یا اس صحرا میں ایک پانی کا ایسا سرد، ایسا پاکیزہ، ایسا نفیس، ایسا لذیذ پانی کا ایک ڈول نازل ہوا، میں نے اس ڈول کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جو آج تک میں نے اس پانی سے اس جیسا پانی نہ پیا تھا۔ بی بی کہتی ہیں جب میں نے اس ڈول سے پانی پیا 7 سال تک برابر مجھے کبھی بھی پیاس کا احساس نہ ہوا، 7 سال تک۔ اور بی بی گرمیوں کے دنوں میں بھی بھاری بھاری کام انجام دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جس بی بی کی برکت سے اللہ دنیا میں مانگا ہوا پانی اتنا بابرکت عطا کر رہا ہے، نہ جانے میدان معاشر میں اس بی بی کے شوہر علی کے ہاتھوں سے آب کوثر دے گا تو کتنی اس میں برکتیں ہوں گی۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو لہذا اس لیے آب کوثر یہ وہ اس کی خصوصیات ہے، جو آب کوثر پیتا جائے گا امراض اور بیماریوں سے نجات پا کر
اپنے بڑھاپوں سے نجات پا کر عالم شباب اور جوانی میں منتقل ہو جائے گا۔ اور اس لیے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں، اور ان 3 چیزوں میں شریک میرے ساتھ بنا ہے تو کوئی اور نہیں، میرا وارث علی ابن ابی طالب۔ علماء اہل سنت نے بھی ان روایات کو نقل کی ہے کہ اللہ نے مجھے 3 چیزیں دی ہیں۔ ایک آب کوثر دے گا مجھے خدا، اور لیکن حوض کوثر پہ نبی بھی پلائیں گے، علی بھی پلائیں گے۔ تو لہذا جناب فاطمہ زہرا کی یہ برکت اور توسل سے یعنی کنیز نے پانی پیا، بابرکت ہے جناب سیدہ۔ جس نے بھی جناب زہرا سے توسل کیا، ان کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے اس کی حاجت کو پورا کیا۔ تو یہ وہ بی بی ہے۔ آئیں یہ بی بی اتنی باعظمت و شرافت ہونے کے باوجود اس بی بی کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملے؟ یہ اتنی باعظمت، کتنی باعظمت بی بی کہ دیکھیں روایات میں ملتا ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام کے گھر میں جب جناب سیدہ آئیں، آنے کے بعد جو پہلا دن تھا، رسول اللہ بی بی کے گھر میں آئے، اپنے گھر سے دودھ کا جام لے کر آئے، جناب زہرا کے لیے دودھ کا جام لے کر آئے۔ تو آپ نے بیٹی کو دودھ پیش کیا اور آپ نے پوچھا یا علی کیف وجدتہا، اے علی تو نے فاطمہ زہرا کو کیسا پایا ہے؟ کائنات میں کوئی سسر ایسا نہیں جو اپنے داماد سے پوچھے بتاؤ تو نے میری بیٹی کو کیسا پایا، لیکن قربان جاؤں یہ محمد مصطفیٰ کی شان ہے جو بڑے ناز سے پوچھ رہے ہیں اے علی تو نے زہرا کو کیسا پایا۔ کس پہلو کی طرف نبی متوجہ کرنا چاہتے ہیں امت کو؟ علی ابن ابی طالب سے جو جواب رسول سننا چاہتے تھے، علی نے بھی وہی جواب دیا۔ فرماتے ہیں وجدتها عونا فی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے۔ اور میں کہہ دوں قربان جاؤں کون علی؟ وہ علی جس کے وسیلے سے جو انبیاء کی مشکلات حل ہوئی، وہ زہرا علی کی مددگار بن رہی ہیں عبادت الہی میں۔ اللہ صلی علی محمد۔ بھئی ذرا اس پہلو کو میں اور کھولوں، دیکھیں علی کہہ رہی ہیں فاطمہ زہرا کو میں نے مددگار پایا۔ کیا پایا؟ مددگار پایا۔ بھئی ایک مرتبہ دیکھیں میں اور آپ، کسی نے پوچھا قبلہ یہ بتائیں کہ آپ کا اس لائن میں آنے میں کون شخص ہدایت کا ذریعہ بنا؟ میں نے کہا کہ اگر فلاں مجھے گائیڈ نہ کرتا تو میں بھی اس راہ پہ نہ آتا۔ یا ہم میں سے کسی نے کہا کہ مجھے اگر فلاں عالم دین میری ہدایت نہ کرتا تو میں مثلا نماز کی طرف متوجہ نہ ہوتا، میں مثلا واجبات کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ تو گویا آج اگر میں انسان بنا ہوں، دیندار بنا ہوں، تو فلاں عالم کی ہدایات وسیلہ بنی، فلاں شخص کی ہدایات وسیلہ بنی۔ تو گویا ہم جیسے گناہگار تو کہہ سکتے ہیں میری ہدایت کے لیے وسیلہ بنا فلاں عالم، میری اصلاح کا وسیلہ بنا فلاں عالم، میری ہدایت کے لیے وسیلہ بنا فلاں نیک مومن، فلاں مقدس مومن۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں جس علی کا کردار اتنا پاک ہے کہ علماء اہل سنت نے بھی اعتراف کیا علی وہ ذات ہے جو ماں کے شکم سے لے کر لحد تک لمحہ بھر کے لیے بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا۔
اس لیے کہا علی کرم اللہ وجہہ، علی وہ ذات ہے جس کے چہرے پہ اللہ نے اتنا کرم کیا، آنکھ کے جھپکنے کی مقدار بھی علی نے غیر خدا کو سجدہ نہ کیا۔ یا علی، لہذا اللہم صلی علی محمد علی وہ ذات ہیں کہ اللہ کا کرم اتنا ہے کہ علی پلک جھپکنے کے برابر بھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکے۔ تو جس علی کا کردار اتنا پاک، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں وجدتها عونا لطاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ بے جس علی کی عبادتیں ہمارے لیے ہدایت کی مددگار ہیں، ہم نے اللہ کی بندگی کا سلیقہ سیکھا تو علی سے، ہم نے مناجات کا طریقہ سیکھا تو علی سے، ہم نے اعلیٰ اخلاق سیکھا تو علی سے، ہم نے نبی کی سیرت کے عملی نمونے دیکھے تو علی سے، ہم نے ہر پاکیزہ کردار دیکھا علی سے۔ لیکن قربان جاؤں، عظمت زہرا اتنی بلند ہے کہ جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کی بندگی میں بہترین مددگار پایا ہے تو فاطمہ زہرا کو۔ اللہ صلی علی، یعنی اگر میں جملے کو یوں مختصر کر دوں، ہر نبی نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کی، اور پنجتن پاک میں کون ہے؟ مولا علی بھی ہے کہ نہیں؟ ہر نبی نے اپنے مشکل وقت میں خدا کو پکارا، وسیلہ پنجتن پاک کو بنایا۔ گویا ہر نبی کی مشکل حل ہوئی ہے علی کے صدقے میں، اور نبی کی مدد کی ہے علی نے ظاہراً۔ گویا 1,24,000 انبیاء کی مدد کر رہے، مددگار بن رہے ہیں علی، اور علی کی مددگار بن رہی ہے فاطمہ الزہرا۔ یہ جناب سیدہ، تو جو جناب زہرا امیر المومنین کے لیے مددگار بن سکتی ہیں، کیا میری اور آپ کے لیے مددگار بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ تو پھر ان کی مدد کے نمونے تو موجود ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کامیاب زندگی کے لیے کیسے ہم ان راستوں پہ چلیں کہ جس بی بی کی پاکیزہ کردار امیر المومنین کے لیے مددگار ہے اللہ کی بندگی میں، تو کیا میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اب ہمارے لیے کیسے ہے؟ ہمارے لیے تو بی بی کا کردار مددگار ہے، لیکن اب ہم کیسے مدد حاصل کریں خدا کی بندگی کے لیے؟ آئیں 4 تحفے دیے بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے سے آپ کے حبداروں کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحل محمد۔ روایت میں اللہ کے رسول آئے جناب سیدہ کے گھر میں، روایت کہتی ہے اس وقت جناب زہرا حسن و حسین اور بچوں کے لیے اپنا بستر لگا رہی تھی، اور رسول اللہ نے زبان وحی سے فرمایا فاطمہ جان لا تنامی، اے فاطمہ اس وقت تک نہ سونا جب تک 4 عمل نہ کر لے۔ پہلا عمل، اے فاطمہ زہرا جب تک حج اور عمرہ نہ کر لینا تم نہ سونا، جب تک ختم قرآن نہ کر لینا نہ سونا، جب تک انبیاء کو اپنے سے راضی نہ کر لینا، ان کی شفاعت حاصل نہ کر لینا نہ سونا، جب تک مومنین تجھ سے راضی نہ ہو جائیں نہ سونا۔ کہتی ہیں میرے بابا نے یہ جملہ کہا، میں بستر بنا رہی تھی، یہ اتنے میں
سید الانبیاء نے آگے بڑھ کر مصلی عبادت پر نماز شروع کر دی. تو گویا روایت یہ سمجھا رہی ہے بی بی زہرا کا وہ حجرہ جہاں پر جائے نماز بھی بچھی ہے کہ حجرہ فاطمہ. ہم تو اپنے روم کو سجاتے ہیں نا تو نہ جانے کون کون سی چیزیں رکھتے ہیں. جناب زہرا نے اپنے حجرے میں یعنی ایک مصلی بھی رکھا ہے جہاں خدا کی بندگی کرتے ہیں. اور روایات میں جہاں تک بھی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مل کے صلوات پڑھی ہیں اللہم صلی علی محمد. امام نے اپنے گھر میں ایک کمرہ مختص کیا تھا. اس کمرے میں کیا تھا؟ آپ کی تلوار ذوالفقار. امام نے ایک قرآن رکھا تھا اور اس میں ایک قالین کا ایک ٹکڑا، اس زمانے کی جو چٹائی تھی ایک وہ تھی اور کچھ نہیں تھا. کیا کرتے تھے علی ابن ابی طالب؟ اللہ کی بندگی کے لیے جب نوافل انجام دیتے، مناجات کرتے، تو اس کمرے کی خلوت میں بیٹھ کے نوافل ادا کرتے، قرآن پڑھتے، مناجات کرتے، قیام کرتے، رکوع کرتے اور سجدوں میں کرتے. یہ ہے. اب دیکھیں ذرا امام کی اس پاک سیرت نے ہمیں کیا پیغام دیا. عام طور پہ ہمارے گھروں میں بعض لوگ جو ہے عقیدت اور محبت اہل بیت میں اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے عزا خانے بناتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، آل محمد کی عزا کو بھی یاد رکھنا چاہیے، مودت آل محمد کا حق ہے. لیکن اہل بیت نے جو ہمیں سیرت دی ہے، کہا کہ خدا کی بندگی کے لیے کمرہ خاص کرو. اس لیے مستحب ہے گھر میں ایک کمرہ، ایک حصہ مختص کیا جائے عبادت الہی کے لیے. اور اسلام کا، تعلیمات اہل بیت کا حکم ہے جب مومن کی روح نکل رہی ہو، مشکل میں ہو، تو اسے اس جگہ لے جائیں جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتا ہے. کیوں لیے جائیں؟ تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو. ملائکہ رحمت اس کے لیے روح کی آسانی کے لیے سفارشی بن جائے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کہاں لے جائیں؟ اور جو تاش اور جوئے کے اڈوں پہ جا کے زندگی گزارتا ہے اس کو کہاں لے جائیں؟ جو سینما ہالوں میں زندگی گزارتا ہے اس کو کہاں لے جائیں؟ یہ تو حکم اس کے لیے نا جو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، اس کو لے جائیں اس جگہ جہاں وہ سجدہ کرتا ہے. اس لیے روایات میں ملتا ہے، معصوم فرماتے ہیں جو مومن نمازی سجدے گزار جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، صرف یہ دنیا والے نہیں روتے، بلکہ معصوم فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں پر یہ سجدہ کرتا ہے وہ جگہ 40 دن تک اس کی جدائی میں گریا کرتی ہے کہ میرے اوپر سجدہ خدا کرنے والا رخصت ہو گیا. اللہ اکبر. زمین بھی اس بندے کو پسند کرتی ہے. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب مومن، یہ جو مومن کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت ہیں جو اس کے نام اعمال لکھ رہے ہیں، ایک دائیں کاندھے پہ اور ایک بائیں کاندھے پہ، ایک اچھے اعمال اور ایک برے اعمال. جب مومن کی وفات ہوتی ہے تو اب یہ فرشتے کہتے ہیں بار الہ ہم کہاں جائیں؟ بندہ تو چلا گیا اس دنیا سے. آواز قدرت آتی ہے. بندہ تو مومن ہے نا، نیک ہے، اہل بیت کا حبدار ہے، نبی کی محبت رکھتا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے. حکم ہوتا ہے اے میرے ملائکہ، اب جس مومن پر تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی نا، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ اس کی قبر پہ جا کر مجھ رب کی بندگی کرو، عبادت کرو. عبادت تم کرو گے، تمہارے سجدوں اور نمازوں کا ثواب میں اپنے اس بندے کے نام اعمال میں لکھوں گا. خدا کس قدر مہربان ہے. وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم تک ملائکہ کی عبادت کا سلسلہ پہنچانا چاہتا ہے. لیکن کتنا بد نصیب حضرت انسان ہے، اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، شکر ادا نہیں کر رہا.
آج ہمیں کوئی چائے پلا دے، کھانا کھلا دے تو ہم بول کے کہتے ہیں جناب بڑی نوازش ہے، بڑے شکر گزار ہیں، آپ نے عزت افزائی کی، آپ نے محبت کی، آپ نے ہمیں یاد کیا ہیں۔ ایک وقت کا کھانا کھلانے والے کا اتنا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو 10 دن ملے تو آپ 10 دن اس کو سلام کریں گے، 10 دن آپ کو اس کا ایک وقت کا کھانا یاد رہتا ہے۔ اور جو اللہ ایک ایک لمحے ہمیں سانس عطا کر رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں روزانہ رزق عطا کر رہا ہے، بھوکے اٹھتے ہیں تو وہ کھلا کر سلاتا ہے۔ خدا کے شکر گزار بنے۔ روایت میں ہے کہ سید الانبیاء جب رات کو سونے لگتے تھے، سوتے تو صبح اٹھتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے اپنے بستر پر سجدہ شکر کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد مصطفیٰ کو چھوٹی موت سے زندگی دے دی۔ نیند کو چھوٹی موت کہا گیا، تو نے چھوٹی موت سے مجھے زندگی دے دی۔ اللہ اکبر۔ سید الانبیاء ہو کے نیند سے اٹھنے پہ خدا کا شکر بجا لائیں، کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے وہ انسان جو صبح کی نماز بھی قضا کر دے۔ اور جب ہمارے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو تو پھر ہم اللہ سے رزق کی کیا امید رکھیں، پھر اللہ سے خیر کی کیا امید رکھیں؟ لہذا اللہ کی بندگی کے لیے بہترین مددگار کون ہے؟ جناب زہرا۔ اب جناب زہرا کو رسول اللہ نے 4 عمل بتائے جو ہماری بہترین ہدایت کے لیے مددگار ہے۔ جناب زہرا فرماتی ہیں میرے بابا مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے، میں بستر بچھا کے بیٹھ گئی، میں نے کہا بابا کی نماز کمپلیٹ ہو تو میں عرض کرتی ہوں بابا ایک حج اور عمرہ، ایک ختم قرآن، انبیاء کو راضی کروں، مومنین کو راضی کروں، ایک رات میں اتنے 4 بڑے کام، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتی ہیں یا میں ابھی یہ فکر کر رہی تھی، میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل کو تمام کیا، اور میں نے کہا بابا آپ نے عمل بتائے ہیں، یہ کسی کے لیے کیسے ممکن ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ جان، جو شخص ایک مرتبہ تسبیحات 4 کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے اس نے ایک حج اور عمرہ کر دیا۔ اللہ خدا کتنا مہربان ہے، ایک مختصر تسبیح پہ ہمیں حج اور عمرے کا ثواب دینا چاہ رہا ہے۔ یہ تسبیحات 4 کوئی معمولی نہیں ہے۔ آج ماشاءاللہ کون سا دن ہے؟ جمعرات کا دن۔ روایت میں معصوم فرماتے ہیں جب آتا ہے نا جمعرات کا دن، عصر کا وقت، الحمدللہ آپ عصر کے وقت ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کو آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کی تختیاں ہوتی ہیں اور چاندی کے قلم ہوتے ہیں۔ سونے کی قلم ہوتے ہیں، بلکہ یوں روایت ہے، چاندی کی تختیاں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور ان تختیوں پہ وہ صرف مغرب تک ایک عمل لکھتے ہیں۔ کون سا؟ جو مومن یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ ان ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے آج کے دن جو تسبیحات 4 پڑھے تم نے صرف یہ عمل لکھنا ہے، جو سونے کی قلم اور چاندیوں کی تختیوں سے ہمارے عمل کو محفوظ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کو کوئی جملہ کوئی بات پسند آئے نا تو کہتے ہیں جی یہ بات تو سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے، امام بتا رہے ہیں سونے کے قلم کے لکھنے کے قابل ہے وہ تسبیحات 4 جو مومن جمعرات کے دن پڑھتا ہے۔ یہ عظمت ہے، اور فقط یہاں تک نہیں، اور اس دن سے ہٹ کے جب بھی جس وقت بھی جو مومن یہ پڑھتا ہے نا تو اس کی کتنی عظمت اور شان ہے۔
روایت ہے کہ جب سید الانبیاء معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا جنت میں کوئی محلات تیار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے محلات تیار ہو رہے ہیں۔ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بڑے عظیم محل تیار کر رہے ہیں۔ وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محل تیار کرتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر اینٹیں اٹھاتے ہیں، پھر تیار کرتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ سید الانبیاء نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا اے جبرائیل کیا وجہ ہے، یہ کیوں بناتے بناتے رک جاتے ہیں، یہ محلات بنا کس کے لیے رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے جو لوگ، جو مومن تسبیحات اربع کی تلاوت کرتے ہیں، جب تک وہ تسبیح خدا پڑھتے رہتے ہیں، حکم خدا سے یہ اس کے لیے جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹوں کا محل بناتے ہیں۔ جیسے وہ زبان روکتے ہیں، ادھر سے ملائکہ اپنا ہاتھ روکتے ہیں۔ آج کسی کا کچا گھر ہو نا، کہتے ہیں کہ میں نے پکی اینٹوں کا مکان بنوانا ہے۔ پکا گھر ہو تو کہتے ہیں اب میں نے ٹائل اور ماربل لگوانی ہے۔ ٹائل اور ماربل ہو تو پھر پیسہ ہو تو کہتے ہیں میں نے شیش محل بنوانا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن خدا جنت میں جو محل بنواتا ہے نا مومن کے لیے، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنواتا ہے۔ اور یہ محل بنتا کہاں ہے؟ جنت میں تو بنتا ہے نا، یہ محل بنتا کہاں ہے؟ اس محل کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایک ایسا عمل جس سے تو اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جائے؟ کہا جی یا امیر المومنین ضرور بتائیں کہ جس سے میں اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو پھر جو شخص ہر روز 10 مرتبہ پڑھے کیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ اللہ کا سچا اور پکا دوست بن جاتا ہے۔ اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ، یعنی ہر نماز کے بعد پڑھے، جو پڑھتا ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے 1000 نعمتیں عطا کرتا ہے اور 1000 بلائیں اس سے دور کر دے گا۔ دنیا میں 1000 بلائیں دور کر دے گا، آخرت میں 1000 نعمتیں عطا کرے گا۔ فرمایا جو دنیا میں 1000 بلائیں دور کرتا ہے، اس میں سے سب سے چھوٹی بلا یہ ہے وہ دنیا میں مرتے وقت مرتد کافر نہیں مرے گا، مومن مرے گا۔ آج ہر مومن کہتا ہے نا میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں تو ہر نماز کے بعد تسبیحات اربع پڑھا کر، تیرے صاحب ایمان ہونے پر موت آنے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اللہ آخرت میں جو 1000 نعمتیں عطا کرے گا، ان میں سے ایک نعمت یہ ملے گی جو تسبیحات اربع پڑھتا ہے۔ ایک نعمت یہ ہوگی جنت میں ہمسایہ بنے گا سید الانبیاء کا۔ اب ذرا اس پہلی روایت اور اس دوسری روایت کو سامنے رکھے تو کیا نتیجہ ملا؟ یعنی سونے اور چاندی کی اینٹوں کا محل کہاں ملے گا؟ جنت میں۔ کہاں ملے گا؟ رسول اللہ کے ہمسائیگی میں۔ تو رسول اللہ کس کی ہمسائیگی میں ہوں گے؟ مولا علی کی ہمسائیگی میں۔ مولا علی کی ہمسائیگی میں کون ہوں گے؟ امام حسن امام حسین ہوں گے۔ گویا جو رسول کے ساتھ ہمسایہ بن گیا، گویا اطراف میں نبی کی آل کے دائرے میں بیٹھا ہے۔ یہ ہے تسبیحات اربع کی اتنی فضیلت، اور پھر یعنی اتنے فائدے۔ اور آخری روایت اس تسبیحات اربع کی عظمت و شرافت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ کوئی عمل بتائیں، بہت پریشانی ہے، ہماری حاجت ہے، ہماری کوئی ہم کیسے پوری ہو، کوئی عمل بتائیں۔ تو یہ مشکل بھی حل کی ہے وارث دین امام نے۔ فرماتے ہیں جو فریضہ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد 40 مرتبہ
تسبیحات اربع پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 40 مرتبہ تمام کرے، ابھی اور ادھر بیٹھ کر خدا سے اپنی حاجت طلب کرے، خدا اسی محفل میں اس کی حاجت کو پورا کر دے، اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن شرط ہے کہ شرائط بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو عمل کر لیں لیکن اس شرائط پر ہم عمل نہ کریں۔ تو پہلی چیز جناب زہرا نے جو ہماری کامیابی کے لیے بہترین ہمیں جو نمونہ دیا، ہمارے لیے جو مددگار بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ تسبیحات اربع، جو ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ دوسرا کہا بابا یہ تلاوت قرآن کیسے ممکن ہے؟ کہا فاطمہ جان جو رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھے، سورہ توحید کی تلاوت کرے، وہ اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے اس نے ختم قرآن کیا۔ 3 مرتبہ سورہ توحید، اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جو 5 نمازیں پڑھے اور اس ایک میں بھی سورہ قل هو اللہ احد نہ پڑھے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے بد نصیب جا تیری کوئی نماز قبول نہیں۔ سورہ توحید اتنی بافضیلت ہے، اس لیے روایات میں ملتا ہے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ، بڑے جلیل القدر، بڑے عظیم، جب وہ آتے تھے نا نبی اپنے اصحاب سے کہتے تھے سعد آ رہا ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سعد، تو ان کی وفات پر سید الانبیاء کا انداز جدا تھا، اب آپ کے کاندھوں پہ ردا نہیں تھی، آپ نے پائے مبارک میں نال نہیں پہنی۔ روایت کہتی ہے کہ سعد کے جنازے میں کبھی دائیں کاندھا دیتے ہیں تو کبھی بائیں، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو اٹھایا ہوا تھا، پاؤں کے جو آگے کی انگلیاں ہیں نا تو ان کے اوپر آپ نے کھڑے تھے، چلتے تھے اور ایڑیوں کو اٹھا کر۔ تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کے جنازے میں یہ ردا کا اتارنا، یہ ایڑیوں کو اٹھا کے چلنا، کبھی دائیں کاندھا کبھی بائیں کاندھا، یہ کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے؟ فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ آئے تھے اور انہوں نے حزن سعد میں ردائیں اتاری تھی، میں نے ان کی تاثیر کی، اور ملائکہ کی کثرت کی وجہ سے تو میں نے بھی اپنے ایڑیوں کو اٹھا رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی جبرائیل دائیں طرف کاندھا دیتا تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوتا، جب وہ بائیں طرف دیتا تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ تو گویا جبرائیل امین بھی کاندھا دیتے تھے، سید الانبیاء بھی دیتے تھے، ملائکہ بھی دیتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ 70,000 ملائکہ سعد کے جنازے میں آئے کس لیے، کون سا عمل اتنا پسند تھا؟ کہا اس لیے سعد ابن معاذ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے، تو ملائکہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا۔ سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھنے ختم قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا عمل سید الانبیاء فرماتے ہیں اے فاطمہ جان سونے سے پہلے اس وقت تک نہ سونا جب تک تمام انبیاء تجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ انبیاء تو راضی ہیں فاطمہ زہرا سے، یعنی انبیاء کا حق حاصل کر لو، گویا وہ بھی مرہون منت بن جائیں فاطمہ زہرا کے۔ تو گویا تمام انبیاء، یعنی کیا مطلب رسول اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی وہ کام کرو جس سے انبیاء تمہاری میدان معاشر میں سفارش کرنے پہ اپنا حق سمجھیں۔ لیکن جناب زہرا تو صاحب شفاعت ہیں، ان کی شفاعت تو سبحان اللہ امت مصطفیٰ کیا انبیاؤں کی امتوں کو نجات دے گی۔ لیکن نبی زہرا مرضیہ کے صدقے میں ایک عظیم پیغام دینا چاہتے ہیں، کہا کہ انبیاء کی بھی تائید حاصل کر لو۔ بابا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ درود پڑھ لو انبیاء پر، اللہ جیسے اس کو ہم رسول اللہ نے اس حدیث میں نہیں بیان کیا،
علماء نے ایک ترتیب دی ہے. تو کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہاں تک تو ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں روایات سے ثابت ہے. آگے اضافہ کریں ایک جملے کا، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. تو یہ اس طرح درود پڑھیں گے، نبی اور آل نبی بھی آ جائیں گے اور تمام انبیاء بھی آ جائیں گے. تو گویا حق کے شفاعت کی تائید حاصل کر لی کہ اس نے ہمیں یاد رکھا تھا، اب میدان معاشر میں ہم اس کو یاد رکھیں. تو لہذا راضی کر لیں، ان کی انبیاء کی شفاعت حاصل کر لیں. اور اس لیے دیکھیں روایات میں ملتے ہیں، یعنی درود کوئی ایک معمولی عمل نہیں ہے. درود کی فضیلت اور شان، علماء نے ایک بہترین بڑا دلچسپ ایک واقعہ، ہمارے ایک بزرگ عالم دین تقریباً آج سے 100 سال پہلے ایک مجتہد نائب امام تھے، ملا علی حمدانی. حمدان ایران کا ایک شہر ہے، وہاں پر ایک نائب امام تھے، ایک مومن سادہ مزاج. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خمس کی رقم لے کر گیا تھا نائب امام کے پاس کہ میں جا کر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، واجب ادا کر رہا ہوں. یہ خمس یہ وہی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جو خمس ہے اس کے ذریعے سے ترویج مذہب آل محمد ہوتی ہے. اور علماء کے یہ جو مدارس ہیں، یہ دین کے کام ہو رہے ہیں، یہ اس خمس کے وسیلے سے ہو رہے ہیں. اس لیے ہمارے علماء فقہا فرماتے ہیں اس دور میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے مذہب آل محمد کی حفاظت کرنا، اور اس کے لیے بہترین وسیلہ ہے خمس کی ادائیگی کرنا. اب یہ مومن تھے بیچارے، سادہ غریب، تھوڑے سے پیسے لے کر نائب امام کے پاس پہنچے کہ بلا یہ میرا خمس قبول کیجئے. انہوں نے لیا اور ان کے حق میں دعا کر دی. جب دعا کر دی تو انہوں نے دیکھا کہ مومن جو ہے اس کے کپڑے بڑے سادہ ہیں، اور لیکن اس کے چہرے پہ آثار عبادت، اس کی چہرے کی شرافت، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، یہ بندہ بڑا نیک اور مقدس ہے. اگرچہ کپڑے اور حلیت سے لگ رہا ہے کہ یہ سفید پوش ہے، لیکن اپنے واجب کی ادائیگی کے لیے بیٹھا تھا. تو ایک مرتبہ اس نائب امام نے کہا، اے بندے مومن، تم خوشبو کون سی استعمال کرتے ہو؟ چونکہ خوشبو کا استعمال کرنا خود مستحب ہے. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کا سب سے زیادہ خرچہ خوشبو کا ہوتا تھا. خوشبو اتنی اہمیت. اس لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ کیا ہم پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں؟ آیت اللہ سستانی اور مشہور فقہا کہتے ہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ پرفیوم نجس نہیں. آپ پرفیوم لگا کے بھی 2 رکعت نماز پڑھیں. حدیث میں معصوم فرماتے ہیں جو خوشبو لگا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ کے نزدیک 70 رکعت بغیر خوشبو کے پڑھنے سے یہ 2 رکعت پڑھی جانے والی افضل ہے. اس لیے روایات میں ملتا اللہم صلی علی محمد. اس لیے روایات میں ملتا ہے ائمہ اہل بیت نے مسجد نبوی میں ایک عطردان رکھا ہوا تھا، ہر نماز سے پہلے عطر لگاتے، خوشبو لگاتے. لیکن آج کوئی مسجد میں کوئی عطر رکھ کے دیکھے اسی وقت. یہ تربیت کی کمی ہے. یہ ہماری نسل اور جوانوں کو، بچوں کو یہ تربیت نہیں دی جا رہی کہ خدا کے گھر میں عطر تو کیا وہ جوتے بھی لے جائیں. اس لیے جب دنیا والے گئے کسی ملک میں تبلیغ کرنے کے لیے، ہم تبلیغ کی جماعت ہیں، ہم تو تبلیغ کرنے آئے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بن کر آئے ہیں. کہا جاؤ پہلے اپنے کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے. جاؤ پہلے وہاں جا کے سمجھاؤ جہاں پر تم یہ مسلمانوں کو نہیں سمجھا سکے اللہ کے گھر سے جوتے چوری کرنا حرام ہے، وہ ہمیں اسلام کیا بتانے آئے ہو؟ تربیت کی کمی ہے. شعور دینا چاہیے قوم کو، ہر مذہب کو دینا چاہیے. یہ صرف اہل سنت کی بات نہیں، شیعہ ہوں، غیر اہل سنت ہوں، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اپنی قوم کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو یہ شعور دینا چاہیے مساجد میں رکھے ہوئے جوتوں کو چوری نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. آپ جائیں کربلا میں دیکھیں 40 زیارت امام حسین علیہ السلام پر لوگوں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، اتنے جوتے ہوتے ہیں، اتنے جوتے ہوتے ہیں، اتنے جوتے ہوتے ہیں کہ زائرین امام حسین کیا کرتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے
کہتے ہیں کہ اب ہمارے جوتے دوسرے جوتوں میں ہو گئے مکس، ہم ادھر سے حرام کر کے جائیں، اپنی زیارت خراب کر کے جائیں، اپنا جوتا بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ بلدیہ والوں کو وہاں سے سارے مجبوراً کئی دنوں بعد جوتوں کو ٹرک بھر کے دوسری جگہوں پہ منتقل کرنا پڑتا ہے۔ تربیت ہے، وہاں پر کام ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ضرورت ہے۔ تو لہذا اپنے نوجوانوں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے امام بارگاہوں میں، ہمارے عبادت خانوں میں، ہمارے گھروں میں ایسا ماحول، بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جی تو لہذا کیا فرمایا، کیا کرنا ہے؟ انبیاء کو راضی کرنا ہے۔ تو ابھی جو میں روایت نقل کر رہا تھا، بات سے بات نکلی، مرد مومن کے بدن سے کیا آ رہی تھی؟ خوشبو آ رہی تھی۔ تیسرا کام تھا انبیاء کو راضی کرے، یعنی صلوات پڑھنا۔ اب مرد مومن جو خمس دینے آیا تھا، اس کے بدن سے آ رہی ہے خوشبو، کہا کہ بندہ مومن تم کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو کوئی نہیں کرتا۔ اب ایک مرتبہ وہ بھی پریشان، اس کے چہرے پہ تو سجدے کے آثار ہیں، بظاہر نیک و دیندار لگ رہا ہے، لیکن یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے وجود سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور تم کہتے ہو میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، نہیں مجھے بتاؤ۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا کہ قبلہ آپ ہیں نائب امام، آپ کی کرامت کو دیکھتے ہوئے، عزت کو دیکھتے ہوئے آج اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں، ورنہ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا یہ اس خوشبو کا راز کیا ہے۔ کیا راز ہے ذرا بتاؤ مجھے بھی۔ کہا کہ ایک رات جب میں سویا تو عالم خواب میں ہم نے دیکھا ایک حال ہے، اس میں 10 سے 14 افراد کے درمیان افراد ہیں اور وہ بیٹھے ہیں، سید الانبیاء صدر مجلس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ تم میں سے کون ہے میرے اوپر کثرت سے صلوات بھیجنے والا؟ میرے دل میں آواز آئی، میں کہوں یا رسول اللہ میں ہوں، پھر حیا آڑے آئی، میں کہہ دوں اور ادھر سے کوئی اور کہہ دے یا رسول اللہ میں ہوں اور نبی اس کی تصدیق کر دے، میں رک گیا۔ نبی نے پھر پوچھا بتاؤ تم میں کون ہے جو میری ذات پہ کثرت سے صلوات بھیجتا ہے؟ پھر مجھے حیا آئی، پھر میں رک گیا۔ جب نبی نے تیسری مرتبہ پوچھا اور کسی نے جواب نہ دیا، کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الانبیاء اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، ہم بھی تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہو گئے، رسول اللہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر رسول اللہ نے مجھ گناہگار کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹے وہی سے میرے ہونٹوں کو مس کیا، جیسے ہی مس کیا فرمایا تو ہے میری ذات پہ کثرت سے صلوات پڑھنے والا۔ تو کہتے ہیں قبلہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب سے ذات مصطفیٰ کے لبہائے مبارک میرے ہونٹوں سے ٹچ ہوئے ہیں، تب سے مصطفیٰ کے وجود کی برکت سے میرے بدن میں خوشبو پیدا ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو رسول اللہ کی یہ عنایت بھی کیوں ملی؟ درود کا صدقہ ہے۔ آج ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں موبائلوں میں، گیموں میں، ٹک ٹاک میں، بیہودہ چیزوں میں۔ میں یہ نہیں کہتا موبائل استعمال نہ کریں، موبائل تو علماء بھی استعمال کرتے ہیں، اس وقت کی ضرورت ہے استعمال کریں، لیکن اس کا ایسا استعمال کریں جو آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، لوگوں کی ہدایت کر سکیں، لوگوں کی اصلاح کر سکیں، تعلیم اور تبلیغ کی ترویج کر سکیں، لوگوں کو کی مشکل کے وقت آپ ان کا سہارا بن سکیں، نہ کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کر استعمال کریں اسے اپنا دین برباد کر لیں، نہ کہ ہم مومنیت سے کفر اور گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ تو لہذا درود شریف پڑھنا اتنا باعظمت ہے۔ تیسرا کام یہ۔ نمبر 4 جناب سیدہ کہتی ہیں بابا مومنوں کو کیسے راضی کروں؟ کہا بیٹا ایک مرتبہ پڑھ لو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو ایسا ہے تو تمام مومنین کو اپنے سے راضی کر کے سو رہی۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کے میدان میں کچھ لوگ جائیں گے، جب جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو ایک مرتبہ وہ رک جائیں گے،
وہ کہیں گے بار الہ نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے پیچھے فلاں لوگوں نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا پڑھی تھی، ہمارے لیے صدقہ و خیرات بھیجا تھا، ان کی نیکیوں کے صدقے آج ہم جنت میں جا رہے ہیں. ہم نہیں جائیں گے جب تک تو انہیں نہ بھیجے. لہذا یہ مغفرت مومنین کی دعا کیا کریں، مومنین کے لیے فاتحہ خوانی کیا کریں، مومنین کی مغفرت کے لیے صلوات بھیجا کریں. اس لیے آپ ان کے لیے نہیں بھیج رہے، ساتھ ساتھ اپنی بخشش کا ذریعہ بنا رہے ہیں. اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کے لیے دعا کرتا ہے، کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، جب یہ کہتا ہے نا تو اس وقت ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ کہتے ہیں کہ بار الہ تو اس کے حق میں دعا قبول فرما. تو اس کے حق میں دعا پہلے قبول ہوتی ہے اور مومنین کے حق میں دعا بعد میں قبول ہوتی ہے. اور اس دعا کے صدقے میں ملائکہ رحمت خوش ہوتے ہیں کہ ایک مومن پاک دل سے مومن کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں ذرا، نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تیسری میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی اس میں یہ نہیں کہا پہلے، اس نماز جنازہ کی دعا میں پہلے یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. نماز جنازہ میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مومنین مردوں اور عورتوں کو بخش دے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو گویا اللہ اس میں بھی دعا مومنین کے حق میں کروا رہا ہے جس میں یہ خود بھی شامل ہے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، چونکہ ہم بھی تو مومن ہیں نا. تو جب ہم کہہ رہے اللہم اغفر للمؤمنین، تو جب ہم نے یہ کہا ہم بھی شامل ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو دعا کی جاتی ہے نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو مومنین راضی ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں جو زندہ ہیں آپ نے ان کا بھی حق ادا کر دیا، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا بھی حق ادا کر دیا. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم بار دیگر باواز بلند سلام. لہذا یہ مومنوں کے حق میں دعا کرنا، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بھی گویا اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ اس کا ثمرہ، اس کا بینیفٹ ہمیں کہاں ملے گا؟ میدان معاشر میں، کہ جب ہم ان کے لیے اب دنیا میں دعا کریں گے تو آخرت میں اس کا ثمرہ ہمیں ملے گا. تو لہذا مومنین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کتنے ایسے لوگ ہیں صاحبان ایمان ہیں جو روزانہ فاتحہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ چند صورتیں ہیں، ٹھیک ہے کسی روایت میں نہیں آیا، لیکن اس کو بھیجنے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، عمل خیر ہے. آپ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید یا جتنا اور صورتیں درود پڑھ کر آپ نے بار الہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے انبیاء، رسل، اوصیاء، اولیاء، اہل ایمان، شہداء، سب کی درجات کی بلندی کے لیے آپ کر سکتے. تو لہذا درجات آپ تو ایک تحفہ بھیج رہے ہیں نا، انبیاء کو بھی تحفہ بھیج رہے ہیں، ائمہ ہدی علیہ السلام کو بھی تحفہ بھیج رہے ہیں. تو لہذا جب ہم کوئی ایسا عمل انجام دیتے ہیں کہ جس میں انبیاء، ائمہ ہدی، شہداء کربلا، شہداء اسلام، ہم صالحین سب کو اور مومنین کو شامل کر رہے ہیں، تو وہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے. کیونکہ جس میں انبیاء کو سامنے رکھا جائے، جس کو اولیاء کو سامنے رکھا جائے، تو جب ان کو خدا دیکھتا ہے تو جو مومنین ساتھ ہوتے ہیں اس عمل کے صدقے میں، یعنی انبیاء کے درجات بلند ہوتے ہیں، مومنین کی مغفرت اور درجات بلندی ہو جاتی ہے. جو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اسی بات پر کہ انبیاء کے کیسے درجات بلند ہوتے ہیں، تو اس کا خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھیے کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے. نہیں،
بلکہ وہ تو شفاعت کرنے والے ہیں، ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے نہیں ہیں وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ آپ تو تشہد میں دعا کریں، تو اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کو خطاب ہوا قرآن میں، قُلْ رَبِّ زِدْنِي علما، اے میرا اللہ میرے علم میں کیا فرما۔ تو کیا نبی نے اللہ نے اپنے نبی کو علم نہیں دیا تھا؟ کتنا دیا تھا؟ اتنا دیا تھا ہماری عقلیں قاصر ہیں، یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اس کے علم کا اندازہ، نبی کے علم کا اندازہ کرنا ہے تو علی کے دروازے سے کر دو، نبی کے بڑے بڑے اصحاب کی اگر مشکل ہوئی ہے تو علی کے دروازے سے۔ تو لہٰذا وہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کہہ رہے ہیں رب زدنی علما، اتنا علم پا کے بھی سوال کر رہے ہیں، اور وہ بھی خدا کے کہنے پر، میرا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو لہٰذا ایک علمی بات ہے۔ تو بہرحال یہ جناب سیدہ نے 4 تحفے دیے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میری لخت جگر زہرا اس وقت تک لا تنامی حتی تعملی 4، اے زہرا اس وقت تک نہ سونا جب تک 4 کام نہ کر لینا۔ نمبر 1، جب تک حج اور عمرہ نہ کرنا، یعنی تسبیحات 4 نہ پڑھ لینا، جب تک ختم قرآن نہ کرنا، یعنی 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد نہ پڑھ لینا، تمام انبیاء کا حق شفاعت حاصل کرنا، یعنی درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور تمام مومنین کو راضی نہ کر لینا، اللہم اغفر للمومنین والمومنات۔ تو گویا یہ 4 عمل بہترین ہمارے دین خدا پر عمل کرنے کے لیے مددگار ہے۔ یہ سیرت تھی جناب زہرا کی، دنیا کو کی راضی، دنیا کو مومنین کو راضی کرنے کے لیے اے زہرا یہ عمل کرنا۔ لیکن میں قربان زہرا، نبی نے تو یہ بتایا امت کی مغفرت کی دعا کر کے سونا۔ کیا نبی کی امت نے بھی زہرا کو راضی کیا؟ اجرکم علی اللہ۔ ذرا پڑھیں، بی بی زہرا جب دربار میں گئی تھی، صحیح بخاری کی 2 جلد گواہ ہے کہ جب اپنا مقدمہ دائر کرنے گئی تھی، مولانا وحید الزمان نے بڑی امانت سے ترجمہ کیا ہے، فغضبت فاطمہ، جب حاکم وقت نے بی بی کو خالی لوٹایا تو بنت مصطفیٰ غضبناک ہوئی اور اسی دنیا سے ایسے رخصت ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، میں قربان جس بی بی کی یہ عظمت ہے، آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جائے۔ گویا بتا رہے ہیں زہرا کے دروازے کی تعظیم کرنا، اور جب مصطفیٰ کھڑے ہو جائے تو اس کی تعظیم میں ہے کل انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، اور جس کی تعظیم کے لیے انبیاء کھڑے ہوں گے اس کی تعظیم کے لیے امتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ہے زہرا کو معمولی نہ سمجھنا، اور میں کہوں گا یا رسول اللہ، اور ذرا آئیے تو صحیح، تاریخ کہتی ہے اور نبی کو ابھی یکم ربیع الاول کی رات اے صبح سے پہلے دفن کیا، لیکن ادھر سے اے ربیع الاول کا پہلا دن آیا اور در زہرا پہ آگ اور لکڑیوں کو لایا گیا،
اے میں کہوں گا اے نبی کا تو حکم تھا، اور جب بھی کوئی مسلمان مارا جائے اے اس کے گھر میں 3 دن کھانا لے کر جاؤ، اے اس کے گھر میں 3 دن پانی لے کر جاؤ۔ اے بنت پیغمبر اور نبی کے جنازے کی وارث بی بی، آج تو پہلا دن ہے، اے امت کو چاہیے آج زہرا کے دروازے پہ خالی ہاتھ نہ جائے، اے امت کچھ لے کر جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امت کچھ لے کر گئی؟ اللہ میں انصاری یہاں نقل کرتے ہیں اے امت جب آئی دروازے نبی پہ اور دروازے بطول پہ، کسی کے ہاتھ میں آگ اور کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں، اے ایک نے شمع ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، اے وہ دروازہ جہاں سید الانبیاء آئے تطہیر کی تلاوت کرتے، آ کر رک کے سلام کرتے، آج امت کیسا اجر رسالت دے رہی ہے۔ روایت کا جملہ، اور جب ایک ظالم نے دروازے کو دھکا دیا اور بنت پیغمبر رو کے فرماتی ہے یا ابتا آقلا یفعلو بحبیبت، بابا مصطفیٰ یہ ذرا دیکھئے اور آپ کی حبیبہ اور لخت جگر زہرا کو اے امت کیا اجر رسالت دے رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، ادادار اور روایت کا جملہ، اے جلتا دروازہ بطول پر اور نبی زادی زمین پر، اے امت مصطفیٰ، اور جلتے ہوئے دروازے سے اے سہنے خانہ میں جا رہی ہے۔ روایت کا جملہ، اور میں قربان اے بی بی، روایت کہتی ہے علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں جب بنت پیغمبر نے خود کو سنبھالنا چاہنا، ایک ملعون آگے بڑھا والا تبالا گدھا، اے رخسار زہرا پہ جس عورت وقت تماچا نہ تھا، اور میرے چھٹے امام فرماتے اور میری دادی زہرا کو جو تماچا لگا وہ اتنے زور سے تھا حتیٰ قطعت کرتیہا، اور بی بی کی بالی ٹوٹ کے زمین پہ جا گری۔ اور میں کہا کرتا ہوں اور کربلا میں اے خیمے نہ جلتے اگر آج بنت پیغمبر کا دروازہ نہ جلتا، اے کربلا میں اے ننھی سکینہ کے در نہ لوٹے جاتے اگر بنت پیغمبر کی بالی ٹوٹ کے نہ گرتی، اے اگر آج مدینے میں علی کو قیدی نہ بنایا جاتا تو کربلا میں علی کی بیٹیاں اے قیدی نہ بنتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔